الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ان گنت لاتعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں. اللہ رب العزت کے امت محمدیہ پر بہت سے احسانات ہیں، اس انسانیت پر بہت سے احسانات ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم پر اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اور امتی ہونے کے ناطے آقا کے حوالے سے ہم پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ محبت کے تقاضے بھی ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ نبھانے ہیں. ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کا اقرار بھی کرنا ہے، ان کی توقیر بھی کرنی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے. اس طرح کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کی طرح ہم میں اب نبی کوئی نہیں آنے والا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. اب دین کی تبلیغ، دین کے اشعار، دین کا ابلاغ، دین کی دعوت، یہ ذمہ داری ہے امت محمدیہ کی. اور دین کی اشاعت کی صورت میں، دین کی دعوت کی صورت میں، دین کے ابلاغ کی صورت میں ہم پر لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں، آپ کی تکریم کریں، آپ سے محبت کریں. آپ کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی زندگی، آپ کی حیات ہمارے لیے نمونہ ہے. ہر پہلو میں رحمت ہی رحمت ہے، ہر پہلو میں خیر ہی خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا. اور ان سے محبت کا، ان کی توقیر کے، ان کے احترام کے پہلوؤں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم
سب سے پہلی بات، آج دنیا میں ہمیں یہ دنیا کی زندگی بڑی عزیز ہو گئی ہے اس مادی دور میں۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود، قرآن و سنت کی تعلیمات سے باخبر ہونے کے باوجود، ہمیں یہ دنیا کی زندگی بڑی عزیز ہے، یہ دنیا کے رشتے ہمیں بڑے عزیز ہیں، یہ دنیا بڑی عزیز ہے، اور یہ دنیا ہم نے اپنے لیے اس قدر سینے سے لگا لیا، اس سے اتنا دل لگا لیا کہ جو باتیں ہمارے لیے ترجیح ہونی چاہیے تھی، ہمارے لیے ان کی توجہ، ان پر توجہ پہلے ہونی چاہیے تھی، وہ توجہ پیچھے ہو گئی ہے، اور یہ دنیا پر توجہ اور دنیا ہماری ترجیح ہو گئی ہے۔ ہماری ترجیح آخرت ہونی چاہیے تھی، ہماری ترجیح اللہ اور اس کے رسول کا دین ہونا چاہیے تھا، ہماری ترجیح دین پر عمل ہونا چاہیے تھا، ہماری ترجیح آخرت پر، آخرت کی تیاری کے لیے عمل ہونا چاہیے تھا، ہماری ترجیح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر، ان کی صورت عمل کرنے کی صورت میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج سب کچھ بدل گیا، وہ عارضی رشتے، یہ زندگی کی رونقیں، یہ لذتیں، یہ رنگینیاں، یہ مال و متاع کی ریل پیل اور رونق جو چل رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس دنیا میں ہی ختم ہونے والا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کثرت مال اور اولاد کی، یہ جاہ و حشمت کی کا تکبر، یہ کثرت مال و متاع کا تکبر، یہ جوانی کا تکبر، اس کی رنگینیوں کا تکبر، یہ چند روزہ ختم ہونے والا، یہ دنیا کے رشتے جن کا تعارف کہیں اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دنیا کے رشتے جن کا تعارف رب یوں فرما رہے ہیں، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ مال و متاع جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا، یہ دنیا کے سارے رشتے اور یہ دنیا کا مال و متاع اور اس کی رنگینیاں اور یہ ساری دنیا، اس کی محبتیں ہم ان کی محبتوں سے اپنے دلوں کو بھر چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، آخرت کی تیاری کی فکر ان سے دور ہے، دین کی محبت سے دور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ سورہ توبہ، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے یہ سارے رشتے گنوا دیے، ماں باپ، بیٹے، بیویاں، بہن بھائی، اور یہ دنیا کی ساری چاہتیں جو ہم لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ مال و متاع، یہ تجارتیں، یہ بینک بیلنس، یہ جائیدادیں، یہ مربے، یہ کاروبار جو ہمیں عزیز ہیں، ہر شے سے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ تمہیں عزیز ہیں، یہ دنیا کے سارے رشتے، ماں باپ سے لے کر بچوں تک، بیوی تک، بہن بھائیوں تک، یہ دنیا کی ساری لذتیں اور یہ جاہ و متاع اور یہ جاہ و حشمت، یہ مال و متاع اگر تمہیں عزیز ہے، اس بات سے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سب تمہیں مجھے اللہ سے اور میرے محبوب جناب رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر انتظار کرو رب تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ایمان سے اتنی دوری کہ ہمیں ہر شے سے محبت ہے، زبانی دعویٰ تو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، زبانی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم قربانی دینا نہیں چاہتے، دین پر عمل کے لیے ہم اپنی برادری کے رواجوں کی قربانی نہیں دیتے، دین کو اونچا کرنے کے لیے اپنی اولاد کی خواہشات کو لگام نہیں ڈالتے،
اپنی بیوی کی ہر جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرتے، اپنے گھر والوں، اپنے کنبہ قبیلے برادریوں کی خواہشات کو پورا کرتے، اور کیا ہیلا اور بہانہ ہے ہمارے پاس؟ یہ کریے مننی پہندی ہے، گھر دیاں دی مننی پہندی ہے، وڈیاں دی مننی پہندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے تناظر میں سوچئے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ دین کی سربلندی کا موقع ہو، جہاں کلمہ تکبیر، جہاں نعرہ تکبیر بلند کرو، کلمہ حق بلند کرنے کا موقع آتا ہے، وہاں دین کو بلند کرنے کی بجائے برادری کو اونچا کرتے ہو، وہاں دین کو بلند کرنے کی بجائے اپنی اولاد کو اونچا کرتے ہو اس کی نجائز مان کر، وہاں دین کو اونچا کرنے کی بجائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اونچا کرنے کی بجائے اپنی بیوی کی بات کو اونچا کرتے ہو۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جتنے رشتے ہیں ان سب سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت نہ ہوگی، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ایمان کی آزمائش تو کوئی بڑی بات ہے، اہل حدیثوں غیروں کی بات نہیں کرنا چاہتا، ہماری شادیوں پر، ہم اہل حدیثوں کی شادیوں پر ہماری براتیں، ہمارے ولیمے، ہماری خوشیاں، کیا وہ سنت کی نفی کر رہی نہیں ہوتی؟ کیا ہم نے مخلوط اجتماعات کو رواج دینا شروع نہیں کر دیا؟ کیا ہمارے اور اہل بدعت کی خوشیوں میں کوئی فرق باقی رہ گیا؟ اور کوئی پوچھے کس سے کہے آج سب کی کر دو بے، بچوں کو سمجھانا مشکل ہے۔ یاد رکھنا، جن بچوں کی نجائز خواہشات کو پورا کر رہے ہو، جن کی خواہشات بے لگام خواہشات کے سامنے تم ہتھیار ڈال چکے ہو، یہ تمہاری آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا تم ان کو ناراض کر رہے ہو جنہوں نے تمہارے روز قیامت تمہارے کام آ جانا ہے۔ اللہ نے تمہیں معاف کرنا ہے، اور میرے اور تمہارے رسول جناب محمد رسول اللہ، ذرا آواز گونج اٹھے آقا کا نام سن کے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے حق میں شفاعت کرنی ہے۔ جس دن کسی نے کام نہیں آنا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج جس اولاد کی وجہ سے تیرے اور میرے گھروں کی خوشیوں سے سنت غائب، پردہ غائب، حیا غائب، حجاب غائب، سب کچھ غائب ہو گیا، بچیاں نہیں مننی پہندی ہے۔ کل قیامت کے روز ہوگا، اسی بیٹے کو کہو گے تیری شادی پہ میں نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا، تیری شادی پہ سب کبھی رسموں کو برداشت کر لیا تھا، آج نیکیوں کی ضرورت ہے، کام آ جائے گا وہ؟ جس بیوی کے لیے جائز ناجائز برداشت کرتے ہو، اپنے سگے بھائیوں کو رلاتے ہو، اپنی سگی بہنوں کو رلاتے ہو، ماں باپ کو رلاتے ہو، کل کام آ جائے گی؟ آؤ اس دن کام آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت قائم آئے گی۔ وہ محبت جس محبت کی وجہ سے جس تو نے دنیا میں عمل کا رنگ بھرا ہوگا، وہ محبت کام آئے گی۔ اور یہ دنیا کی محبت، دنیا کے رشتوں کی محبت، یہ دنیا کے مال کی محبت، یہ جاہ و حشمت کی محبت جو شریعت کے تقاضوں سے ہٹ کے ہوگی اور اس دنیا میں تمہیں دین بلانے کا سبب ہوگی، یہ کل قیامت کے روز تمہاری رسوائی کا سبب ہوگی۔ آؤ، محبت کا تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا۔ آئیے اپنی زندگیوں میں رنگ بھریں سنت کا، اپنی زندگیوں میں اطاعت کا رنگ بھریں جناب محمد رسول اللہ کا، اپنی زندگیوں میں اتباع کا رنگ بھریں جناب محمد رسول اللہ کا۔ اور کیسی محبت؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور لوگو مجھ سے محبت کے دعوے دارو، آؤ مجھے سے محبت کا دعویٰ کرنے سے قبل اس میں محبوب ان کو کہہ دو
مجھ سے محبت کا دعویٰ اس وقت کرنا جب تمہارے عمل میں، جب تمہاری زندگیوں میں میرے محبوب تیری سیرت کا رنگ نظر آئے، تیری اسوے کا رنگ نظر آئے، تیری اتباع نظر آئے، تیری اطاعت نظر آئے، تیری فرما برداری نظر آئے۔ اگر یہ محبت کا رنگ بھریں گے پھر ہی میں ان سے محبت کروں گا، یہ میری ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے میں اسی وقت سچے ثابت ہوں گے۔ اور محبت کیسی؟ پھر وہ صحابہ نے اس محبت کے عملی مظاہرے دکھا دیے جن کا چند تذکرے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ وہ محبت کیسی؟ پھر سب کچھ فدا کر دیا دین کے لیے، اپنا آپ فدا کر دیا دین کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کے لیے، اپنا مال و متاع قربان کر دیا دین کے لیے، اپنے بچے قربان کر دیے دین کے لیے، اپنے خاندان قربان کر دیے دین کے لیے، اپنا گھر بار قربان کر دیا دین کے لیے، اور ساری عمر جہاں جمے پلے تھے وہ شہر قربان کر دیے دین کے لیے۔ کس کس کا تذکرہ تمہیں سناؤں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ جہاں لیٹے ہیں کروڑوں رحمت نازل فرما، ہجرت کا حکم ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفادار کے دروازے پہ جاتے ہیں، ابو بکر چلو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ ابو بکر ساتھ ساتھ ہے، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ آقا حیران ہو کے پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ تو کبھی میرے آگے آ جاتا ہے کبھی تو میرے پیچھے آ جاتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے آقا دل میں یہ خدشہ ہے، پریشان ہوتا ہوں، یہ خیال آتا ہے کہیں آپ کا دشمن سامنے سے نہ آ جائے تو سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور کبھی خیال آتا ہے آپ کا دشمن پیچھے سے نہ آ جائے اس لیے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرا سب کچھ آپ پہ فدا، یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے محبت کی مثال ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہاتھوں پہ لیے آقا علیہ السلام کے رفیق بنے بیٹھے، اور پھر وہ غار، میں کیوں نہ تذکرہ کروں اس غار کا، اس یار کا، اس رات کا تذکرہ کیوں نہ کروں، اس یار کا تذکرہ کیوں نہ کروں، اس غار کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس کا تذکرہ رب نے اپنے قرآن میں کر دیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر آج تو نے اپنی محبتوں کے، اپنی رفاقتوں کے، اپنے ساتھ کے حق ادا کر دیے، اور رب آسمانوں پر جس طرح نصرت لیے، سکینت لیے اپنے محبوب کے ساتھ ہے صدیق، اسی طرح رب تیرے بھی ساتھ ہے۔ یہ ہے محبت کے تقاضے۔ اور آئیے ابو بکر صدیق نے اپنی محبت کا حق کہاں کہاں ادا کیا۔ ہمہ وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہہ دیتے تھے، قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں مسجد کی تعمیر کا موقع آیا، 2 بھائیوں، یتیم بھائیوں کی زمین تھی، پوچھا گیا جگہ کی قیمت کیا ہے؟ بھائیوں نے اپنی طرف سے کہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ مراد ان کی یہ تھی قیمت وصول کیے بغیر جگہ دے دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یہ چاہتے تھے، سوال یہ کرنا چاہتے تھے، ضمانت یہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اس زمین کے بدلے میں جنت کی ضمانت لینا چاہتے تھے، لیکن زبان سے یہ کہا آقا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا قیمت جتنی بھی زیادہ ہو دینے والا ابو بکر میرے ساتھ ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق جب ایمان لے کے آئے، علماء لکھتے ہیں آپ کے پاس 40,000 درہم کی دولت موجود تھی، اور آپ نے وہ سب آقا کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ کہیں غلاموں کو آزاد کروا رہے ہیں، کہیں مسجد کے لیے جگہ دے رہے ہیں، کہیں جہاد کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں آقا کے لیے، آقا کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ابو بکر کو مال کی ضرورت، اب دین کو مال کی ضرورت پڑی، ابو بکر نے 1 منٹ نہیں نکایا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ یہ وہ عملی تفسیر جو صحابہ نے اپنی زندگیوں سے اس آیہ مبارکہ کی پیش فرمائی۔ اور آئیے غزوہ تبوک ہے، اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں
جنگ بڑی طویل ہے، بڑی خاص ہے، بڑی اہم ہے، سفر طویل ہے، زیادہ سفر زیادہ چاہیے، زیادہ جنگ زیادہ چاہیے، سامان زیادہ چاہیے۔ صحابہ لاؤ اللہ کی دین کی نصرت کے لیے سامان لے کے آؤ۔ ابو بکر بھی آتے ہیں، عمر بھی آتے ہیں۔ ہائے ہائے، عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، دل میں یہ خیال تھا ابو بکر آج تجھے پیچھے چھوڑ دوں گا۔ گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، آقا کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا، دل میں یہ خیال سمویا تھا ابو بکر تو نے کبھی مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا، آج تو تجھے میں پیچھے چھوڑ دوں گا۔ اسی دیر میں سیدنا ابو بکر بھی تشریف لے آتے ہیں، آقا کے پاس سامان رکھا جو لائے تھے، کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جو کچھ ابو بکر کے پاس تھا وہ سب آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا ہے، تو گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ اور آپ کی محبت کی سوا گھر کو چھوڑ کے نہیں آیا۔ یہ ہے عملی تفسیر احب الیکم من اللہ ورسولہ، جو صحابہ نے اپنی زندگیوں سے پیش فرمائی۔ یہ ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، اسی سے اگلے روز جب اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، اسی سے اگلے روز اللہ کے رسول نے دوبارہ اعلان فرمایا، لاؤ جنگ کے لیے چندہ لاؤ، سامان لاؤ، زیادہ سفر لاؤ، زیادہ جنگ لاؤ، راشن لاؤ، سب کچھ لے کے آؤ کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق دوبارہ اعلان سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ پڑے۔ بیٹی عائشہ کو خبر ہوتی ہے، گھر آ گئی، پوچھنے لگی بابا کیوں روتے ہیں؟ کہا آج میرے محبوب نے دوبارہ چندے کے لیے اعلان کیا ہے، آج ابو بکر کے پاس دینے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا، آج ابو بکر کے پاس دینے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔ اور کیا کیا؟ اپنے لباس کو اتارا، دو خستہ حال ٹاٹ باندھے رسیوں کے ساتھ، اور اس لباس کو لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا، اور لوگوں اس کو خرید لو، میرے محبوب نے چندے کا اعلان کیا ہے، لوگوں اس کو خرید لو، میرے محبوب نے جنگ کے لیے چندے کا اعلان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر کے نام لیواؤ، ابو بکر کے گن گانے والوں سلامت رہو، ابو بکر کی خلافت کو ماننے والوں سلامت رہو، ابو بکر کے گن گانے والوں سلامت رہو۔ لیکن آؤ، جس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں سے عملی طور پہ ثابت کیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، کچھ نہیں بڑھ کے، یہ مال و متاع، یہ دنیا کا مال، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ ساری زندگیاں ہیچ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف ہے، یہ ساری دنیا ایک طرف ہے۔ میں عثمان کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ انہوں نے بھی اعلان سنا، اللہ کے رسول نے کہا کئی سو اونٹ ایک بار، دو بار، تین بار سامان سمیت وقف کر دیے، اللہ اکبر۔ پھر اشرفیاں بھی دے دی، وہ تھیلی پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادھر پھینکتے ہیں ادھر پھینکتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے، تیرے لیے کافی ہے کہ تو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھ چکا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگوں احب الیکم من اللہ ورسولہ، ہم تو محبت کے ان معیارات کے ادنا سے ادنا مثال کے بھی اوپر پورا نہیں اترتے۔ مال کی باری ہو، جان کی باری ہو، قرآن نے مثال دی ہے ایک دین کی نصرت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے۔ جب علماء آپ سے رابطہ کرتے ہیں، جماعتیں آپ سے رابطہ کرتی ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہو اوپر اور محبت کے دعوے کرتے ہو ابو بکر کے ساتھ، جس ابو بکر نے تن کے کپڑے بیچ دیے دین کی نصرت کے لیے، جس ابو بکر نے سارا سامان آقا کے قدموں پہ دیر کر دیا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور عثمان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر۔ اب جان ایک اور بات تذکرہ علی کا بھی کر لیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی رات ہے، آقا فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ سو جا، ان مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہیں صبح واپس لٹا کر آ جانا۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے صبح پوچھتے ہیں، علی دشمن کا خطرہ تھا، تلواریں لیے کھڑے تھے،
جان کے درپے تھے، آقا کا بستر تھا، تجھ پر بھی حملہ ہو سکتا تھا، تیری جان بھی جا سکتی تھی، رات کیسی گزری، خوف میں گزری یا کیسی گزری؟ کہا جیسا میں آج کی رات سویا ہوں کبھی نہیں سویا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آئیے اپنی زندگیوں میں یہ جذبہ پیدا کیجئے، رب کے دین کے لیے اپنی مصروفیات کو قربان کرنا سیکھیے۔ آج ہم کسی کو کہیں آئیے جماعت کے لیے، آئیے اس جلسے کے لیے، آئیے علماء کے پروگرام کے انعقاد کے لیے، آئیے دین کی اشاعت کے لیے، آؤ ٹائم نکالو، وقت نکالو، میرے بھائیو آج تو ہم اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن قرآن اور شریعت ہم سے بڑے تقاضے کر رہی ہے۔ آئیے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، پہلی بات ہم اتباع اطاعت اور فرما برداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی بن جائے۔ آپ کا حکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آقا کا حکم ہمارے لیے حرف آخر ہو، اور ہماری برادریاں، ہمارے کنبے قبیلے، ان کی خواہشات، ان کی بے لگام خواہشات وہ پیچھے رہ جائیں، آقا کا حکم ہو ہم آگے بڑھ جائیں۔ اور پھر اسی طرح اپنی مصروفیات، اپنا وقت، اپنا مال اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کا ہمہ وقت جذبہ ویسے دکھائیں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں دکھایا تھا۔ اور آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اسی جذبے کو آگے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کے جذبے کے ساتھ رب کے دین کی نصرت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اشاعت کے لیے، توحید کی بالادستی کے لیے، آئیے پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قدم بقدم، دس بدس، شانہ بشانہ، آئیے امیر محترم علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ قدم بقدم اس قرآن و سنت کی اشاعت کی عالمگیر تحریک میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ ان جلسوں کا، ان پروگراموں کا، ان کانفرنسز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ افراد اور عوام کی ذہن سازی کی جائے، ان کی شعور کو بلند کیا جائے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اللہ اور اس کے رسول کی دین کی اشاعت کے لیے اس جماعت کے پلیٹ فارم پر انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ کا ساتھ اور تعاون انشاءاللہ العزیز ان سرگرمیوں گرمیوں کی معاونت کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے بہت مفید اور لازم ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا مجھے اور آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔